إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام اور بہنوں، حیات طیبہ، پاکیزہ اور عمدہ زندگی، ایک اچھی زندگی پانے کے لیے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، کن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، کن اوصاف اور اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور سوچ کے اعتبار سے، فکری سطح پر، ذہنی اعتبار سے اس کو کیسا مزاج بنانا چاہیے، کن اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے، اور زندگی میں کن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس عنوان کے تحت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک بہت ہی اہم چیز پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے نرمی، اسی طرح سے غصے پر قابو رکھنا، اور تیسرے خوش مزاج زندگی گزارنا۔ ایک انسان اچھی زندگی جینا چاہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ انسان زندگی اکیلے جیتا ہے یا لوگوں کے درمیان۔ ظاہر بات ہے کہ ہر انسان سماج میں جیتا ہے، اس کی اپنی گھر کی زندگی ہوتی ہے، پاس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر دینی یا دنیوی مناسبتوں سے لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے۔ ہر انسان سماج میں دوسروں سے مل جل کے رہتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، لوگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ چاہے غریب ہو امیر ہو، ہر انسان کو لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ یہاں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کچھ رہنما اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو ملتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اصول ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرے تو اس کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے۔ نرمی لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، قریب کرتی ہے، اور سختی لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے،
نہیں کیا ہو؟ اچھا ٹھیک ہے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے میں اور لوگوں کو جوڑے رکھنے میں، بلکہ خود ایک انسان کی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج ہو۔ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں وہ سختی والا معاملہ نہ کرے بلکہ نرمی کا معاملہ کرے۔ یہ اصول اتنا اہم ہے کہ اگر اس اصول کو توڑا جائے تو ایک انسان سماج میں تنہا رہ جاتا ہے۔ سخت بات کی وجہ سے، سخت مزاجی کی وجہ سے ایسے لوگوں سے دھیرے دھیرے اپنے بھی کٹ جاتے ہیں۔ کسی کو سخت بات بول دی، اس کا دل توڑ دیا، کسی کے ساتھ بے عزتی سے بات کر دی، اس کی عزت خراب کر دی، کسی کو جھڑک دیا، کوئی قریب آیا تو اس سے ناراضگی کا اظہار کیا یا بے رخی برتی۔ لوگ اچھے اخلاق سے قریب آتے ہیں اور برے اخلاق سے دور ہوتے ہیں۔ ایک بچہ بلکہ ایک جانور بھی سخت مزاج انسان سے دور بھاگتا ہے۔ نرمی لوگوں کو قریب کرتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کرتی ہے، احترام پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے، سماج میں جینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج ہو۔ گھر میں، لوگوں کے درمیان، حتیٰ کہ تنہائی میں بھی اس کے مزاج میں سختی نہ ہو۔ اپنے باب میں بھی وہ نرم مزاج ہو۔ ہر بات پر غصہ ہو جانا، چڑچڑاپن کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سخت باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے مزاج ہی کو بگاڑ دیتی ہیں اور تعلقات کو بھی خراب کرتی ہیں۔ اس تعلق سے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ما کان الرفق فی شیء الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین کرتی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے، اگلی بنا دیتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج میں اگر نرمی ہو تو ایسا انسان مزین ہے، اور اگر نرمی کے بجائے اس کے مزاج میں سختی آ جائیں تو ایسا انسان چاہے کتنی ہی زینت کیوں نہ اختیار کرے وہ بدصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوش مزاج با اخلاق انسان کے لیے زینت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک عورت اگر خوش مزاج ہے اسے میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مزاج، خوش مزاجی، نرمی، یہی اس کے لیے زینت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اور ان کی زبان، ان کا سلوک خراب ہوتا ہے، وہ بدصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے ہیں یا بعض اوقات بدصورت بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مزاج اچھا ہوتا ہے، با اخلاق ہوتے ہیں، نرمی ان کے اندر ہوتی ہے۔ ان کے مزاج کی وجہ سے ان کی صورت کا عیب چھپ جاتا ہے، ان کی شخصیت زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اصل زینت داخلی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ خارجی۔ اندر خوبصورت ہونا چاہیے باہر سے زیادہ۔ اگر ایک انسان میں نرمی ہے، ایسے انسان سے لوگ بھی قریب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اس کی نرمی کی وجہ سے ان کو اچھا لگتا ہے، سختی کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معاشرے میں جی رہے ہیں، لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کے تعلقات لوگوں سے اچھے ہوں، لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ آپ سے جڑیں، چاہے پھر وہ دینی معاملہ ہو، دنیوی معاملہ ہو، خاندانی معاملہ ہو، پروفیشنل معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر آپ کسی بھی میدان میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں تو آپ کو کیکٹس نہیں بننا ہے، آپ کو کانٹے دار پودا نہیں بننا ہے کہ جس سے بکری بھی دور ہوتی ہے۔ ایک انسان ایسا مزاج رکھے کہ لوگ اس سے قریب آئیں، اور یہ بنیادی مرکزی بات اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر نرمی ہو، وہ نرم مزاج ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرمی برتنے والا ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند کرتا ہے، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا، جو نعمت، جو انعام اللہ تعالیٰ نرمی پر دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، بلکہ جو چیز نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی عطا نرم مزاج لوگوں پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی نعمت عطا کرتا ہے جو کسی اور چیز پر نہیں ملتی۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نرمی برتے ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ، ماں باپ اولاد کا رشتہ، بیوی شوہر کا رشتہ، پڑوسیوں کا رشتہ، یا اسی طرح سے قریبی لوگوں کا رشتہ، رشتہ داروں کا رشتہ، ان سارے رشتوں میں آپ دیکھیں بعض اوقات سختیاں ایک دوسرے کو رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی دور کر دیتی ہیں، دوست ہونے کے باوجود بھی دور کر دیتی ہیں، ایک میدان میں کام کرنے والے ہونے کے باوجود بھی دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں، چاہے وہ کتنے قریب کیوں نہ ہو۔ دو لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن دور ہوتے ہیں، کیوں؟ سختی کی وجہ سے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے جڑیں تو اسے چاہیے کہ وہ نرمی برتے۔ نرمی یہ ہے کہ آپ نرم بات کریں، نرمی سے بات کریں، کسی کی بات کا جواب نرمی سے دیں، اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ ہر بات پہ ڈانٹنا، ہر بات پہ جھڑکنا، اور ہر بات میں کسی کو ذلیل کرنا، اس کی غلطی ہی پر بات کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو آپ سے محبت کرنے والا نہیں بناتی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو انکریج کریں، ان کی کمی کوتاہی کو درگزر اس کے ساتھ کریں، اور اگر غلطی پر تنبیہ کریں بھی تو نرمی سے بات کریں، ایسا نہیں ایسا ہے۔ اگر اس طرح سے انسان کرتا ہے تو غلطی کرنے والا بھی آپ کی تنبیہ اور نصیحت کے باوجود آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غلطی پر بات کی، اس پورے شخص کو غلط نہیں بتایا۔ اکثر ہوتا کیا ہے، گھر میں بھی اگر کوئی اختلاف ہو جائے، بیوی شوہر کا ہو جائے، ماں باپ اولاد کا ہو جائے، بھائی بھائی کا ہو جائے، دوست دوست کا ہو جائے، ہم ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ مان لیجیے اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہو، تو ایسا ہے، تو ہمیشہ ایسا کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ نے پورے شخص کو غلط بتا دیا ایک غلطی کی وجہ سے۔ اولاد کو آپ نے ڈانٹ دیا، گلاس پھوڑ دیا اس نے، بیٹی ہو بیٹا ہو، اب آپ نے کیا کہا؟ تو نکما ہے، تو کبھی سدھرے گا نہیں، تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، پچھتائے گا زندگی میں، لاکھ بار بتایا تو نے ایسا ہی کرتا ہے۔ بیٹی کو آپ نے کر دیا، تو ایسی ہی ہے، معلوم نہیں پرائے گھر میں جائے گی کیا کرے گی، ہمارا نام خراب کرے گی، بدتمیز کہیں کی، نہ جانے کتنی باتیں بول دی۔ ایک غلطی ہے، لیکن اس ایک غلطی پر آپ نے اتنا بول دیا کہ اس پورے شخص کو کنڈیم کر دیا۔ عقل مند آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اولاً تو وہ دیکھتا ہے کہ غلطی جان بوجھ کے ہوئی ہے یا انجانے میں،
چل رہا تھا اور پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی، انجانے میں ہو گیا، آپ کو پاؤں لگ گیا، یا مان لیجیے کوئی برتن رکھا ہوا تھا گر گیا، دیکھا نہیں، ایک اعتبار سے غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے ایسی جگہ رکھا کہ چلنے والے کے پاؤں میں آ جائے، لیکن آپ نے ڈانٹا کس کو؟ اس کو دیکھ کے چلنے نہیں آتا، اندھا ہے، اندھی ہے۔ بعض اوقات انسان اس طرح کی سچویشنز میں ری ایکٹ کرتا ہے جس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ٹوٹا ہوا گلاس پھر سے جڑے گا نہیں، لیکن اس کا دل ٹوٹے گا اور وہ آپ سے دور ہو جائے گا کہ آپ نے اتنی ساری باتیں بول دیں کہ اس کے دل میں آیا کہ یہ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، یہ ان کے دل میں میرا مقام یہ ہے، میرے بارے میں ان کے پریڈکشنز پروفیسیز یہ ہیں کہ میں دوسرے گھر میں جاؤں گی تو ذلیل ہو جاؤں گی، ان کا نام بھی خراب کروں گی، میں اتنی نکمی ہوں۔ غصے میں آ کے بول دیا کچھ، وہی بات آپ نرمی سے کہہ سکتے تھے، خصوصاً جب کہ غلطی جان بوجھ کے نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ انجانے میں کیا ہوا ہے، جان بوجھ کے کیا ہوا ہے، پہلی مرتبہ کی غلطی ہے یا بار بار کی غلطی ہے، اور یہ ایسی غلطی ہے جو مجھ سے بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، سیریس ہے، بڑی غلطی ہے، چھوٹی غلطی ہے، پریکٹیکل غلطی ہے، ایتھیکل غلطی ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں غلطیاں، یا اخلاقی غلطی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز بھول جانا اور کوئی چیز نہ ماننا میں فرق ہے، زبان سے کوئی بات نکل جانا یا گالی دینا، دونوں میں فرق ہے۔ اکثر اوقات ہم ساری چیزوں کو ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اور ہم سختی برتتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا، ہم پریزیوم کر لیتے ہیں، ہم پہلے سے اپنے دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہوگا اور ویسا ریاکٹ کرتے ہیں، جبکہ سامنے والا اس کی غلطی انجانے میں ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوئی ہے، اور وہ بھولی بھالی معصوم غلطی ہے، اس کو نرمی سے اصلاح کی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے اس طرح سے ریاکٹ کیا کہ آپ نے پورے شخص کو کنڈیم کیا۔ اس نے سوچا اچھا یہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، ان کا میرے بارے میں یہ اوپینین ہے، کیونکہ وہ آپ کے دل میں کیا ہے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکلنے والے پھول اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے اس کے لیے۔ آپ کی زبان اتنی سخت ہے، وہ آپ کے الفاظ کی روشنی میں اس کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھے گا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں اس کے لیے کیا جگہ ہے، اور وہ آپ سے دور ہو جائے گا آپ کی سختی کی وجہ سے۔ لہٰذا ایک انسان کو، اور بعض اوقات ہم غلطیاں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں لوگ برے ہیں، لوگ ایسے ہی ہیں، ذرا سا ان کو کوئی صحیح بات بولو، حق بات کڑوی ہوتی ہے، اور لوگ دیکھو حق بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کے پاس ججمنٹ نہیں ہے کہ کون سی چیز کو کیسے، کب، کس طرح سے بولنا چاہیے، کس سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ اصول بہت اہم ہے، یہ اصول بہت اہم ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود رفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ رفق کو، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے نرمی پر کوئی خاص عطا ہوتی ہے، سختی والا انسان اللہ کی اس عطا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آدمی سوچے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نرمی سے نہیں تو ہم نماز سے لے لیں گے، وہ نہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نرمی پر عطا کرتا ہے، نرم مزاجی پر عطا کرتا ہے، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، وہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا ہے۔ نرم مزاج انسان ہی کو وہ نعمت عطا ہوتی ہے، کسی اور کو وہ نہیں ملتی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ نرمی پر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم رہ جائے وہ خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس میں بھلائی نہیں جس میں نرمی نہیں، اس میں بھلائی نہیں جس میں نرمی نہیں، جس میں نرمی ہے اس میں بھلائی ہے۔ آپ دیکھیے نرم زمین ہو پیداوار اچھی ہوتی ہے، لیکن پتھر ہوں ریت ہو آپ اگانے کی کوشش کریں نہیں اگے گا۔ تو نرم زمین میں پیداوار اچھی ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، اس میں سے خیر نکلتی ہے جو لوگوں کی نفع والی ہوتی ہے۔ نرم دل انسان دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے، سخت دل اپنے بھی بارے میں صحیح ڈھنگ سے نہیں سوچ پاتا۔ نرم دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل سخت ہو جائے تو پھر ایسا انسان نہ اللہ سے جڑتا ہے نہ بندوں سے۔ لہٰذا اپنے اندر نرمی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس کو نرمی میں سے تھوڑا سا بھی حصہ ملا اسے خیر کا کچھ حصہ ملا۔ ومن حرم حظہ من الرفق، اور جو نرمی میں سے اپنا حصہ پانے سے محروم رہا فقد حرم حظہ من الخیر، اسے خیر کا بھلائی کا حصہ جو اس کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نرمی خیر ہے، اور نرمی سے محروم رہنا یہ خیر سے محرومی ہے، بھلائی سے محرومی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر اے نبی اگر آپ سخت زبان، فظًّا سخت زبان، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک یہ سارے لوگ جو آپ کے اطراف ہیں نا صحابہ، یہ آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لانفضوا من حولک فاعف عنہم، تو آپ انہیں معاف کرتے رہیں، واستغفر لہم، اور اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، وشاورہم فی الامر، اور دینی معاملات میں انہیں قریب کر کے ان کی بھی رائے لیتے رہیں، ان سے بھی مشورہ کرتے رہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ مشورہ کر لیں اور عزم کر لیں کسی چیز کا کہ ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، جو بھی قدم اٹھائیں اللہ پر بھروسے کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ نے کئی باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1 بتایا کہ کسی انسان کا نرم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی اس پر رحمت ہے۔ ایسا انسان اللہ کی رحمت کے نتیجے میں نرم ہے۔ لیکن اگر انسان میں نرمی نہ ہو، ایسا انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ نمبر 2 وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان، سخت دل ہوتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ لوگوں کو دور کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے
کہ آپ ان کے ساتھ سختی سے بات کریں اور اپنے دل میں ان کے لیے ہمدردی نہ رکھیں. اپنے آپ لوگ دور ہو جائیں گے اور آپ یہی سوچتے رہ جاؤ گے کہ یہ کیوں دور گئے. آپ کی زبان سخت، آپ کا دل سخت. اور زبان کو پہلے، دل کو بعد میں ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ زبان کی سختی دراصل دل کی سختی کا نتیجہ ہوتی ہے. ایک انسان ہے، وہ غلطی کرتا ہے، آپ اس کی زندگی، آپ اس کو اس کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو آپ کو اس سے ہمدردی ہوگی، نفرت نہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو بلایا، اس نے آنے میں دیری کی، آپ غصہ ہو گئے. اس نے دیری کیوں کی؟ اس نے دیری کی، بچے کو ٹھوکر لگ گئی، خون نکلا، ڈاکٹر کے پاس دوڑے دوڑے گئے. لیکن آپ کو چونکہ اس نے وقت دیا تھا کہ آپ سے ملنے کے لیے آنا ہے، تو وعدہ پورا کرنا بھی ضروری ہے، کسی کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اب وہ گئی ڈاکٹر کے پاس، سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بچے کو گھر پہ چھوڑا اور پھر دوڑی دوڑی آپ کے پاس آئی، لیکن آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. اب آپ نے اگر یہ دیکھا کہ وہ کس سچویشن میں تھی، تو آپ کو اس کا 10 منٹ 15 منٹ لیٹ آنا برا نہیں لگے گا، بلکہ ہمدردی ہوگی کہ اتنا ہو کر بھی وہ آئی آپ سے ملنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اس کو وقت دیا تھا ملنے کا. لیکن اگر آپ اس پرسپیکٹیو کو، اس کے پس منظر کو نہ دیکھیں تو آپ کو صرف اتنا دکھائی دے گا کہ فلاں نے آپ کا وقت ضائع کر دیا. اکثر اوقات تعلقات کی خرابی اور لوگوں سے نفرت، لوگوں کی غلطیوں پر غصہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ان کا پس منظر نہیں دیکھتے ہیں. اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کتنے سٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کی تھوڑی موڑی کوتاہی جو بھی ہوتی ہے اس پر ان سے نفرت کی بجائے ان پر رحم ہوگا، دل میں ان کے لیے رحمت پیدا ہوگی. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کتنی دقت کے ساتھ میں زندگی کے معاملات سے جوجھ رہا ہے، اور پھر بھی وہ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک صحابہ سے کیسا تھا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. اس میں کی چابی دی گئی ہم کو. اس کا الٹا سوچیے، قریب کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نرم زبان، نرم دل بننا پڑے گا. نرم دل بننا کیا ہے؟ آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت کی بجائے رحمت ہو، آپ کی زبان پر سختی کی بجائے نرمی ہو. اگر آپ یہ دو چیزیں ان کا اہتمام کریں تو آپ کے دوست نہیں، دشمن بھی آپ سے قریب آئیں گے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، سخت زبان، سخت دل، آپ کے دوست بھی آج نہیں تو کل آپ کے دشمن بن جائیں گے. کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. ذرا سا دل پہ چوٹ لگی، دور ہو گئے. ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو، لیکن آپ نے ایسے انداز سے ان کے ساتھ ڈیل کیا کہ وہ اپنی غلطی پر دھیان دینے کی بجائے آپ کے سلوک پر دھیان دیں گے. نرم مزاجی بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مسجد میں آیا اور آگے سیدھا پیشاب کرنے لگا. صحابہ ڈانٹنے کے لیے اٹھے، اس کو پیٹنے کے لیے اٹھے، مسجد میں پیشاب کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا. آپ نے صحابہ کو منع کیا، کہا دعوہ لا تظلموہ، کہا چھوڑو اس کو، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، مت روکو اس کو. جب وہ آدمی فارغ ہوا تو آپ نے صحابہ سے کہا اس کو بلاؤ، ادھر لے کر آئے، بٹھایا، کہا دیکھو مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا ذکر کرنے کی، تلاوت قرآن کی، نماز کی جگہ ہے. اور چھوڑ دیا اس کو، وہ چلا گیا.
بعد کی زندگی میں جب اس نے دین سیکھا تب کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر تعلیم دینے والا میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مجھ کو ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، بلکہ بس سمجھا دیا کہ مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچئے مسجد میں پیشاب کرنا کوئی معمولی چیز ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جانکار نہیں ہے، دیہاتی آدمی ہے، نہیں معلوم ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، غلطی کر دی اس نے. تو آپ نے بلا کہ شفقت سے اس کو سمجھایا. وہ چیز آپ کا سمجھانا اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ زندگی بھر اس نے وہ بات یاد رکھی. اپنی اصلاح اس نے کر لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کے دل میں بیٹھ گئی. کیا خوب بات ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کریں، ایسے انداز میں کریں کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائیں اور وہ آپ سے محبت بھی کرنے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نرمی اور شفقت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اصلاح بھی ہو جائے اور دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے، پھر آئندہ آپ جو بھی بولیں گے وہ آپ کی بات مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان محبت کی بنیاد پر بہت ساری ایسی باتیں مان لیتا ہے جو محض عقل کی بنیاد پر نہیں مانتا. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ٹیچر کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور اس سے سب منواتا ہے، لیکن ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ مانتا ہے، پیچھے نہیں. لیکن جس اسٹوڈنٹ کے دل میں ٹیچر کے لیے محبت ہو، اب وہ ڈنڈا استعمال نہ بھی کرے، بس اس وجہ سے کہ ٹیچر کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ٹیچر کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. داعی کا رشتہ لوگوں سے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کھونا نہ چاہیں. اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کی نرمی، اس کا اخلاق، یہ ساری چیزیں لوگوں کو اس سے جوڑتی ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ کے رب کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. اگر آپ سخت زبان، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ ان کی غلطیوں پر ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، سزا نہ دیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، چھوڑ دیں، درگزر کریں. اور آپ خود ہی معاف کریں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگیں، اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کریں، اور دین کے معاملات میں ان کی صلاحیتوں کو استعمال کریں. سماج میں ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ دی ہے، علم دیا ہے، وہ اپنی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. کوئی ایک میدان میں ہوگا، کوئی دوسرے میدان میں. تو ان کی جو ایکسپرٹیز ہے، جس میدان میں ان کی صلاحیت ہے، آپ اس سے بینیفٹ اٹھائیے، اس کو کنڈیم مت کیجیے. ٹھیک ہے، ایک چیز میں وہ کمزور ہے، دوسری میں نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ میدان ہوگا اس کا جس میں اس کو اچھائی، اس کی صلاحیت ہوگی، اس کو آپ استعمال کریں، ان سے مشورہ کریں، ان کا اوپینین لیں. اور پھر جب سب سے مشورہ کر لیں اور آپ کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے کہ ایسا قدم اٹھانا ہے، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا، ان کا دل اللہ پر توکل کرنے والا ہو. تو یہ آیت بہت اہم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ دور ہوتے ہیں سختی کی وجہ سے. داعی کو سختی کی بجائے نرمی کا طریقہ اپنانا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نصیحت کرے. یہ نہیں کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. گھروں کا ماحول بھی آپ دیکھیں، آج گھروں کے ماحول میں نرمی نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بیوی شوہر میں دوریاں ہیں، ماں باپ اولاد میں دوریاں ہیں، ساس بہو میں دوری ہے، بھائی بھائی میں، بھائی بہن میں دوری ہے. رشتے اپنی جگہ ہیں لیکن لوگ دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ نرم مزاجی نہیں رہی گھر میں. ہر ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کرنے کی طرح، کتے اور بھیڑیے کی طرح ایک دوسرے کی طرف لپک رہا ہے. کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں.
کوئی کسی کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ایک اپنا پورا غصہ فرسٹریشن دوسروں پر نکال رہا ہے. ہر ایک دوسروں کو بلیم کر رہا ہے. ہر ایک دوسروں کو گھٹیا بتا رہا ہے اور اپنے آپ کو سپیریئر بتا رہا ہے. دوسروں کے عیوب پر نگاہ ہے, خوبیوں پر نہیں ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے گھروں کے اندر آپ دیکھیں آج کیوں بچے ڈرگ ایڈکٹ بن رہے ہیں, کیوں بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہیں. کہیں آپ نے غور کیا اس میں گھر کے ماحول کا بھی دخل ہے؟ نہیں ہے. غور کیجئے. اگر ایک بچی کو گھر میں شفقت نہ ملے, ہر مرتبہ اس کو ذرا سی غلطی پر منحوس قرار دیا جائے, بوجھ قرار دیا جائے, کیوں پیدا ہوئی تو ہمارے گھر میں کہا جائے اس کو, وہ بچی باہر محبت اور شفقت تلاش نہیں کرے گی. اس کو گھر میں اگر نہیں ملے گا یہ, وہ باہر تلاش کرے گی. فیس بک پر, واٹس ایپ پر کوئی نہ کوئی ہمدرد اس کو ملے گا, لیکن وہ واقعی ہمدرد نہیں ہوگا, وہ بھیڑیا ہوگا. اس کو اچک لے جائے گا, آپ سے چھین لے گا اس کو. آپ کے دل میں محبت ہے, زبان پہ نہیں ہے. کیا کریں آپ کے دل کی محبت کو لے کر؟ سلوک آپ کا اولاد سے صحیح نہیں. سختی سختی سختی. پھر اس کے بعد بچے آپ سے دور کیوں نہیں ہوں گے؟ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا ہے. جب دیکھو تب اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے, ہر معاملے میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, اس کو نکما ثابت کرتا ہے. بلکہ اس کو ہی نہیں, بیوی شوہر آپس میں لڑتے رہتے ہیں بات بات پہ. میں نے غلطی کیا تجھ کو شادی کر کے, ہاں بول کے. میں نے بھی غلطی کی, میرا فلاں جگہ رشتہ ہو رہا تھا, تمہارے ساتھ میں زندگی بھر کے لیے پھنس کے رہ گئی, میں نے کیوں ہاں کہا سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ میں نہیں آتا میں نے کیوں ہاں کہا. اب لڑ رہے ہیں اور بیوی شوہر کے کچن میں ہی جھگڑا چل رہا ہے, اور بچے ناشتہ کرتے کرتے سب سن رہے ہیں ان کی تقریریں دونوں کی, اور وہ سوچ رہے ہمارا گھر کیوں ایسا ہے, ہمارا گھر کیوں ایسا ہے. سکون نہیں. وہ سوچ رہے کسی طرح سے جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے. کالج جا رہا ہے, جاب پہ جا رہا ہے, وہاں سکون نہیں ہے. پھر بچوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ کلب میں جا رہا ہے, ڈرگ ایڈکشن میں جا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, موج مستی کر رہا ہے, کسی طرح سے اپنے اس گھاؤ کو, زخم کو بھرنے کے لیے. پیس آف مائنڈ چاہیے. شوہر بھی, بیوی بھی. بیوی گھر میں موبائل فون لے کے بیٹھی ہوئی ہے, کسی طرح سے اس ٹینشن کو دور کرے. شوہر باہر کمپنی میں جا کے دوستوں کے ساتھ چائے کی پیالیوں پر کسی طرح سے اس سے اسکیپ کرنے کے لیے. کیا زندگی ہے یہ؟ انجوائمنٹ کو ہم پیس آف مائنڈ سمجھ رہے ہیں. جیسے انجوائمنٹ ختم ہو گیا, واپس سے مصیبتیں اپنی جگہ آ جاتی ہیں. جیسے لائٹ بند ہو گئی, اندھیرا, پھر زندگیوں میں سکون نہیں, نرمی نہیں, ایک دوسرے کا اکرام گھر میں نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت نہیں. اولاد, بیوی, بچے, بھائی بہن, ماں باپ, ساس بہو نہیں. نرمی کا نہ ہونا گھروں کو جہنم بنانے کے لیے کافی ہے. یہ جہنم میں بعد میں جائیں گے, مرنے کے بعد, لیکن جب تک جی رہے ہیں تب بھی تو جہنم میں ہیں, دنیا کی جہنم میں. کیسے سکون ہوگا گھر میں؟ کیسے وہ کسی اچھی چیز پر کام کر پائیں گے؟ بہت سے گھروں کا یہ حال ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں آپس میں لوگ جڑے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کی, شفقت کی بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو جی کرتا ہے. آج کسی کا جی نہیں کرتا ایک دوسرے کے ساتھ. ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب اپنے اپنے موبائل میں دوستوں کے ساتھ بزی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دور کے لوگ پیارے, نزدیک کے لوگ بہت برے. بات کرنے جاؤ کاٹنے کو دوڑیں گے. یہ اگر گھروں کا ماحول ہو تو کیسے گھر میں سکون آئے گا؟ کیسے زندگی اچھی بنے گی؟ حیات طیبہ کے لیے ضروری ہے
کہ جس سماج میں، جس گھر میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے تعلقات صحیح ہوں۔ نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچہ گالی بھی دے رہا ہے تو آپ اس کو کہیں بیٹا ایسا نہیں بولتے ہیں، چوری بھی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے مہمانوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ زبان درازی کر رہا ہے، اور آپ اس کو پیار سے چوما دے کے آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، یہ نہیں ہے۔ آپ کو سختی کی جگہ سختی کرنا ہے، لیکن وہ ہر وقت نہ ہو، اس وقت پہ کرنا ہے آپ کو۔ تالا اگر چابی سے نہیں کھول رہا ہے تو ہتھوڑا استعمال کرنا ہے، لیکن ہر مرتبہ آپ تالا ہتھوڑے سے کھولیں، یہ بے وقوفی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوئے، دیکھا گھر کے اندر ایسا پردہ لگا ہوا ہے جس پر تصویر بنی ہے، آپ غصے میں آ گئے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا آپ اندر ہی نہیں آ رہے، دروازے پر کھڑے ہیں اور چہرے پر غصے کے آثار ہیں، فوراً ڈر گئی۔ کہا میں اللہ کے غصے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کے رسول کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ آپ نے غصے میں کہا یہ جو تصویریں ہیں نا، قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا تصویر بنانے والوں کو، کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو۔ تو آپ نے ڈانٹا بھی ڈانٹنے کے وقت میں، لیکن عام دنوں میں حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے سر میں حضرت عائشہ کنگھی کر رہی ہیں، آپ حضرت عائشہ کے ساتھ میں دوڑ لگا رہے ہیں سفروں میں، آپ جہاں سے انہوں نے پی کے دیا ہے اسی برتن سے پی رہے ہیں، وہیں سے پی رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عام حالات میں ایسا، لیکن جہاں ڈانٹنا ہے وہاں ڈانٹا بھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی نماز پڑھائی، بہت لمبی، سورۃ البقرہ پڑھا دی عشاء کی نماز میں۔ مقتدی پریشان ہو گئے، شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ڈانٹا، کہا فتنہ کرتا ہے، فتان افتان انت یا معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے دین کے بارے میں کہ وہ بے عمل ہو جائیں، ڈانٹا۔ راوی کہتے ہیں میں نے اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت کے وقت۔ ڈانٹ بھی ضروری ہے، لیکن یہ وہی معاذ بن جبل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ میں لیا اور کہا اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نماز کے اخیر میں یہ دعا کبھی چھوڑنا مت، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو ڈانٹ کے وقت ڈانٹ ٹھیک ہے، لیکن سال بھر بارش ہوتی رہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بارش کے موسم میں بارش ہو، اس کے وقت پر بارش ہو تو فصل کے لیے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فصل سڑ جاتی ہے۔ تو آپ غصہ، بعض اوقات غصہ پھر کیسا، صبح سے لے کے شام تک غصہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اتنے وقت میں آپ نے ڈانٹ دیا، بات ختم ہو گئی، پھر سے آپ ریسیٹ ہو گئے، یہ ہونا چاہیے۔ انسان کو صحیح کام بھی صحیح طریقے سے کرنے آنا چاہیے۔ صحیح کام اگر غلط طریقے سے کریں گے تو غلط نتیجے پیدا ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، حیات طیبہ کا یہی مطلب ہے۔ اچھی زندگی کیسے جیتے ہیں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے گھروں کا ماحول اچھا بنائیں۔ آپ اولاد بگڑ رہی ہے، باہر کا ماحول خراب ہے، اچھا باہر کا ماحول خراب ہے، گھر کا کتنا اچھا ہے؟ آپ کا بچہ باہر کیوں جا رہا ہے؟ باہر کا ماحول خراب ہے نا، آپ گھر میں ایسا ماحول دیجیے کہ وہ باہر جائے ہی نہیں، اس کو باہر سے زیادہ اندر اچھا لگے، گھر میں اس کو گھر سے زیادہ باہر اچھا لگتا ہے، گھر میں بیٹھنے کو جی نہیں کرتا ہے۔ کٹ کٹ کون سنے یہ ان کی؟ آپس میں لڑتے ہیں، ہم کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، سکون گھر میں نہیں ہے، کیوں بیٹھے وہ گھر میں؟ پھر باہر جائے گا، باہر جب جائیں گے بچے تو بگڑیں گے،
کیونکہ باہر کا ماحول خراب ہے. آپ کو گھر کا ماحول صحیح بنانا پڑے گا. اور گھر کا ماحول صحیح بنانے میں کیا ہے؟ بچوں کو کیا چاہیے؟ شفقت، نرمی، محبت، الفت، انکریجمنٹ. ماتم کا ماحول نہیں کہ بچے بات کرنے کو بھی ڈر رہے ہیں کہ بولیں تو مگرمچھ فوراً دوڑ کے آئے گا ہم کو چبانے کے لیے. ایسا ماحول اگر کسی گھر میں ہے اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس گھر میں نرمی ڈال دیتا ہے. معلوم ہوا کہ گھر میں خیر آتی ہے جب گھر میں نرمی آتی ہے. گھر میں خیر کب آتی ہے؟ گھر میں بھلائی کب آتی؟ وہ گھر اچھا کب بنتا ہے؟ جب اس گھر میں نرمی آتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ بہت اہم حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج بہت سارے بگاڑ کی وجہ کیا ہے. گھروں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دو میں سے ایک ہے، یا تو اتنے نرم ہیں کہ برائیوں کی کوئی اصلاح کی صورت نہیں، یا پھر ایسے سخت ہیں کہ ہر وقت سختی ہے. آپ کو بیلنس رکھنے آنا چاہیے، آپ کو بیلنس کرنے آنا چاہیے. ڈیفالٹ نرمی ہے اور ہر وقت نرمی ہونی چاہیے، لیکن سختی کے وقت سختی. بس یہ اصول اگر آپ یاد رکھیں، اصل جو ہے یہ کیا ہے؟ نرمی. لیکن جہاں ضرورت ہو سختی کی، سختی. یہ نہیں کہ ہمیشہ سخت کبھی کبھی نرم، نہیں، یہ الٹا ہو گیا. ہمیشہ نرم لیکن جہاں ضرورت ہو سختی کی وہاں سخت. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کو یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دوسری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. مسئلہ نمبر یا حدیث نمبر 15، غصے پر قابو، جو اسی پچھلی چیز سے ایک اعتبار سے جڑا ہوا ہے. غصہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. غصہ کیا ہے؟ کسی چیز کو انسان جب غلط سمجھتا ہے، غلط مانتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہوتا ہے، یا کوئی چیز وہ چاہتا ہے اور نہیں ہوتا ہے، تو اس کو غصہ آتا ہے. کبھی بات پر، کبھی کام پر، کبھی کوئی چیز نہیں چاہیے تھی ملی اور کبھی چاہیے تھی نہیں ملی. جب دل کے جیسا نہیں ہوتا ہے تب غصہ ہوتا ہے. کبھی جان و مال کے اعتبار سے، کبھی عزت کے اعتبار سے غصہ آتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے غصہ آتا ہے. کبھی غصہ ذات کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی دین کے بارے میں ہوتا ہے. غصہ فی نفسی ہی برا نہیں، غصہ خود بری چیز نہیں ہے. غصہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا کوئی سٹینڈرڈ ہے. آپ کسی چیز کو صحیح اور کسی کو غلط سمجھتے ہیں. جس کو غصہ ہی نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو غلط سمجھتا ہی نہیں. ہر چیز صحیح اس کے نزدیک، تو کسی چیز پر غصہ ہی نہیں آتا اس کو. غصہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت غلط بھی سمجھتے ہیں، کہ اس کا ہونا آپ کو پسند نہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غصہ آنا چاہیے کہ نہیں. اصل مسئلہ یہ کہ غصہ آنے کے بعد آدمی کرتا کیا ہے، اپنے غصے کو کتنا کنٹرول کرتا ہے، یا اس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے کہ وہ غصہ تباہی مچا کے چلا جائے اور اس کے بعد ندامت اور افسوس باقی رہے. تو غصہ اگر برا ہوتا تو اللہ غصہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. لیکن سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غصہ ہوا.
غیر المغضوب علیہم، غضب غصہ، جن پر تو غضبناک ہوا، جن پر تو غصہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی غصہ ہوتا ہے، تو غصہ خود برا نہیں ہے، لیکن غصہ بے قابو ہونا برا ہے۔ غصے میں آ کر انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، یہ برا ہے۔ تو اس تعلق سے کیا باتیں حدیث میں آئی ہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ چپ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے بس میں نہیں ہے غصہ آنا، اور فی نفسی غصہ آنا انسان کو عیبدار نہیں بناتا ہے۔ غصہ آنا، اس لیے کہا تم میں سے کسی کو غصہ آئے، یہ نہیں کہا غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کرے کیا، وہ آ جائے گا۔ کوئی ایسی بات ہوئی جو آپ کو پسند نہیں، آپ کو غصہ آ گیا، لیکن اب کیا، غصہ آنے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ آپ کو اچھا انسان بناتا ہے۔ اگر آپ غصہ آنے کے بعد صحیح کام کریں آپ صحیح، غصہ آنے کے بعد آپ غلط کام کریں آپ غلط۔ تو غصے کے وقت میں سب سے زیادہ عقل مندی کا کام کیا ہے؟ خاموشی۔ خاموشی کیوں؟ اس لیے کہ غصے میں آنے کے بعد انسان اتنی ساری باتیں کرتا ہے کہ وہ ساری باتیں بعد میں شرمندگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اتنا بول دیتا ہے غصے میں آ کے آدمی کہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ آنے کے بعد انسان جو کچھ باتیں کرتا ہے اس سے تعلقات خراب ہی ہوتے ہیں۔ غصے میں آ کے اکثر انسان بہت ساری باتیں بول دیتا ہے۔ کسی پر غصہ آ گیا، میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم ایسا کر رہے ہو، تم نے فلاں موقع پر بھی ایسا کیا اور یہ بھی کیا تم نے، تم میرے بارے میں ایسا چاہتے ہو ایسا سمجھ، بہت کچھ بول دیا۔ سننے والا سوچ رہا ہے ہاں ان کے ذہن میں یہ باتیں ہیں میرے بارے میں، اور بعد میں پھر کہنے لگا سوری سوری سوری۔ بعد میں معافی تو مانگ لیا لیکن باتیں ڈیلیٹ تو نہیں ہوئی نا، اس کے ذہن میں باتیں رہ گئیں کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو غصے کے وقت میں انسان خاموش رہے، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ انسان غصے میں آ کے بے قابو ہو کے ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے لیے تعلقات کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے غصے کے وقت میں عقل مندی یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، وہ سوچ سمجھ کے بات کرے، اگر بات کرنا بھی ہے تو سوچ سمجھ کے بات کرے، یہ نہیں کہ بے قابو ہو جائے اور غصے کے سیلاب میں بہہ جائے۔ ایسا انسان اکثر بعد میں پچھتاتا ہے۔ غصے پر قابو پانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، نہ صرف اس سے انسان کے تعلقات بہتر بنتے ہیں بلکہ اس کی شخصیت بھی محفوظ رہتی ہے اور اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ۔ کوئی گھونٹ جسے انسان پیے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ اجر والا نہیں جتنا کہ ایک غصے میں آنے کے بعد شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔
ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جائے، اس سے بڑھ کے کوئی اور گھونٹ نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک اجر میں بڑھا ہوا ہو۔ یعنی اس پر اللہ اتنا اجر دیتا ہے جو کوئی اور چیز برداشت کرنے پر نہیں۔ تو غصے کا گھونٹ پی جانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کی خاطر انسان بولتے بولتے رک گیا، کیوں؟ اس لیے کہ دین کا نقصان ہوگا۔ اللہ کے لیے بولتے بولتے انسان رک گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ تو اللہ کی خاطر اپنے غصے کو پی جانا اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ آنا یہ فطری ہے، لیکن غصے پر قابو پانا یہ دین ہے۔ غصہ آنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن غصہ پی جانا یہ ہمارے دین میں ہے۔ تو ثواب غصہ پینے پر ہوتا ہے۔ غصے کا گھونٹ آدمی پی جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے۔ اللہ کے نیک بندے کون؟ غصہ پی جانے والے۔ یہ نہیں کہا ان کو غصہ نہیں آتا، ان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ظاہر بات ہے لوگ غلطی کرتے ہیں تبھی تو غصہ آتا ہے، لیکن پھر غصہ پی جاتے ہیں، غصہ دوسروں پر انڈیلتے نہیں ہیں۔ اور وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ تو معلوم ہوا کہ حیات طیبہ یہ ہے کہ انسان کو صحیح غلط کی تمیز ہو، اسے غصہ آئیں، نہیں آئے ایسا نہیں، لیکن وہ غصے کا غلام نہ ہو، غصہ اس کا غلام ہو۔ غصہ آ جائیں تب وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلے جو اللہ کا بنایا ہوا دائرہ ہے، وہ ان حدوں کو پار نہ کرے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ غصے میں آ کے گالیاں بکنے لگے، غصے میں آ کے توڑ پھوڑ کرنے لگے، ظلم و زیادتی کرنے لگے، نہیں۔ اور اکثر غصے میں زبان زیادہ چلتی ہے۔ بعض اوقات انسان ڈیمیج نہیں کر سکتا ہے، کچھ طاقتور نہیں ہوتا ہے، تو ساری طاقت زبان میں جمع ہو جاتی ہے، اور انسان وہ کچھ کہہ دیتا ہے جس سے ہڈی نہیں ٹوٹتی، دل ٹوٹ جاتا ہے اور تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو زبان زیادہ ڈیمیج کرتی ہے۔ ہاتھ سے ہڈی ٹوٹتی ہے، لیکن زبان سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے زبان کو کنٹرول کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ زبان کا ڈیمیج بہت دور تک ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ غصے میں آ کے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے آس پاس جو ہے اس کی پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن غصے میں آ کے آپ زبان سے ایسی بات بولتے ہو، میسج ایسا ٹائپ کرتے ہو یا آڈیو ایسا آپ بھیج دیتے ہو جس سے آپ سے 1000 میل دور بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی آپ اس کو بھی ڈیمیج کر دیتے ہو، اس کی زندگی خراب کر سکتے ہو۔ زبان کا نقصان زیادہ دور تک پہنچتا ہے، زیادہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ غصے میں آ کے کسی کے بارے میں کچھ پوسٹ کر دیا پوری دنیا میں، اب ساری دنیا میں اس کی بے عزتی ہو گئی آپ کی وجہ سے، آپ نے غصے میں کر دیا۔ تو غصے کا ڈیمیج زبان سے زیادہ ہوتا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کہا کہ غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا غصہ ہی نہیں ہوتے، غصہ ہوتے ہیں، لیکن غصے میں بے قابو نہیں ہوتے۔
بلکہ سزا دینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ان کو معاف کرے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں سے غلطی ہوتی ہے، تقاضا یہ ہے غصے کا کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن پھر سوچتے ہیں کیا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ مجھ سے بھی تو ہوتی ہے۔ اگر اس نے میرے حکم کو توڑا ہے اور میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں تو میں بھی تو اللہ کے حکم توڑتا ہوں۔ کیا یہی قاعدہ میرے بارے میں لاگو ہو کہ اللہ بھی مجھ کو سزا دے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ مجھ کو معاف کرے۔ تو جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو میں اس کے لیے وہ پسند کیوں نہ کروں؟ اور کیا بعید ہے کہ اگر میں اس کو معاف کر دوں تو اللہ بھی مجھ کو معاف کر دے؟ بلکہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اگر میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ بھی مجھ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جو اصول ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی نسبت اللہ سے بھول جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنی نسبت بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہم کو سزا دے سکتا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سب پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملے کو اللہ سے جو معاملہ ہمارا یاد رکھیں تو دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جائے، دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما یمنعنی من غضب اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے غصے سے مجھ کو کیا چیز بچا سکتی ہے؟ اللہ کے غصے سے مجھے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ قال لا تغضب، آپ نے کہا غصہ مت کر، تو دوسروں پہ غصہ مت کر، تو اللہ کے غصے سے محفوظ رہے گا۔ تو دوسروں پر غصہ مت کر، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، غصے سے، ناراضگی سے تو محفوظ رہے گا۔ امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنے غصے کو روکے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ غصے کے وقت میں آدمی اندر کا شیطان باہر آتا، جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو اس کے جو سب باہر کے پروٹیکٹیو لیئرز ہوتے ہیں نا، سب چھپا رہتا ہے، میک اپ سب غائب ہو جاتا، اصلی انسان باہر آتا، تو کون ہے غصے میں معلوم پڑتا ہے۔ عام حالات میں تو انسان ایک دم شہزادہ اور شہزادی بنے رہتے ہیں، لیکن جب غصہ آتا ہے تو اندر کا بیسک فنڈامنٹل ہیومن بینگ باہر آتا، اس کے اندر سے اس کی اصل شخصیت باہر آتی ہے۔ غصے میں وہ سارے اپنے جتنے بھی لوازمات ہیں ان سب سے مجرد ہو کر باہر آتا ہے۔ لیکن غصے میں اگر آدمی اپنے آپ پر قابو رکھے تو اس کے عیوب لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، ہر انسان میں عیوب ہوتے ہیں، لیکن یہ عیوب کب باہر آتے ہیں؟ غصے کی حالت میں۔ اگر آدمی غصے کے وقت اپنی زبان کو روک رکھے تو اس کے عیوب بھی چھپے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے عیوب کو ڈھانپے رکھتا ہے۔ من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ، جو اپنے غصے کو پی جائے، جبکہ اگر وہ چاہتا تو غصہ اتارنا چاہتا اتار دیتا، غصہ کرنا چاہتا کرتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، غصہ پی گیا۔ اس کا انعام کیا ہے؟ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا۔ اس کا دل قیامت کے دن اللہ سے راضی ہوگا، اللہ اتنا دے گا اس کو کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن۔ اس نے اپنے دل کو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نے روکے رکھا، غصے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیامت کے دن یہ انعام دے گا کہ اس کو رضا سے بھر دے گا۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ
دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائیں۔ قال لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کر، غصہ مت کر اور تیرے لیے جنت ہے۔ معلوم ہوا کہ غصہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری برائیاں غصے سے جنم لیتی ہیں۔ غصے میں آ کے آدمی کبھی اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر ناراض ہو کر اللہ کو کچھ بھی بول دیتا ہے، کبھی دین کی کسی بات کا انکار کر دیتا ہے غصے میں آ کے، میں نہیں مانتا ایسا۔ غصے میں آ کے کسی پر ظلم کر دیتا ہے، غصے میں آ کے تعلقات توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، نہیں کروں گا میں، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ تو انسان بعض اوقات غصے میں وہ کرتا ہے جو اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کر، غصہ آ بھی جائے غصے کے تقاضوں پر عمل مت کر، غصہ تجھ کو جو کروانا چاہے مت کر، غصہ تجھ کو جو کروانا چاہے مت کر۔ غصے کی حالت میں انسان کی گاڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ڈرائیور نہ ہو، ڈرائیور ہی نہیں، آدمی کی عقل کا خانہ خالی ہو جاتا، پھر آدمی کیا کرتا ہے اس کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، بعد میں جب ہوش میں آتا ہے پچھتاتا ہے بیٹھ کے، کیوں پٹک دیا میں نے موبائل، بعد میں اس کے ٹکڑے جوڑنا شروع کرتا، یہاں وہاں سے اٹھا کے ریپیئر کیسے کروں اس کو، دیکھتا ہے کہاں کہاں اس کے اندر ٹوٹا ہے، غصے میں پھینک دیا، اب غصے کے بعد سوچ رہا ہے کیا۔ تو انسان غصے میں جو کچھ کرتا ہے بعد میں اس پر پچھتاتا ہے۔ کتنے غصے میں طلاق ہو جاتے ہیں، کتنے قتل ہو جاتے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، غصے میں آدمی وہ کچھ کرتا ہے جو بعض اوقات جس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی، جس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھنا، خصوصاً زبان پر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ غصے کا جسٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے ان کی غلطی ہے نا، پھر نہیں کیا۔ ہاں اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ جہاں ڈانٹنا ہے ٹھیک ہے ڈانٹے، جہاں سزا کی ضرورت ہے سزا دے، لیکن اس کو اپنا معمول نہ بنائے کہ ہر وقت انسان غصے میں رہے۔ ایسے انسان کے قریب انسان تو کیا جانور بھی نہیں آتا۔ ہر وقت غصے میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان خوش مزاج ہو، نرم مزاج ہو، معاف کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو، لوگوں سے محبت کرنے والا ہو، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہو۔ ایسے انسان سے لوگ قریب آتے ہیں اور ایسے انسان کی زندگی خوشحال بھی ہوتی ہے، ورنہ ایسا انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے، ہمیشہ اندر سے پریشان رہتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم مزید باتیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور اچھی زندگی جینے والا ہم کو بنائیں اور غصے پر قابو پانے والا ہم کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔